بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم سورہ البقرہ کی آیت نمبر 62 کا مطالعہ کریں گے، 2/62۔ اس آیت میں موجود ضرب المثل کا مطالعہ کریں گے۔ پوری آیت ہے: ان الذین آمنوا والذین ہادوا والنصارى والصابئین من آمن باللہ والیوم الآخر وعمل صالحا فلہم اجرہم عند ربہم ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون۔ اس میں جو ضرب المثل ہے وہ ہے ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون۔ اس کا سادہ ترجمہ ہے اور نہ کوئی اندیشہ ان کے لیے اور نہ وہ کوئی غم کریں گے۔ اس میں مفردات میں سے دو مفرد ہیں، خوف اور یحزنون۔ خوف کا مادہ ہے خے واو فے، خوف، اور یحزنون کا مادہ ہے ہے زیر نون، حزن۔ خوف کے معنی ہیں کچھ خوف اور یحزنون کے معنی ہیں غمگین ہوں گے۔ اب ہم لیتے ہیں خوف۔ لغات القرآن میں خوف کو کس طرح سے بیان کیا گیا ہے، اس کی تفصیل کیا ہے۔ خوف کا مطلب ہے قرائن اور شواہد سے کسی آنے والے خطرے یا نقصان کا اندیشہ کرنا، یعنی قرائن اور شواہد آنے والے خطرے کی نشاندہی کر رہے ہوں۔ اس وقت انسان جس کیفیت میں ہوتا ہے اسے خوف کہتے ہیں۔ خطرہ آ کر گزر جائے، نقصان ہو چکا ہو تو اسے خوف نہیں بلکہ حزن کہتے ہیں۔ دونوں صورتوں میں انسان پریشان ہوتا ہے اور پریشانی گھبراہٹ کا باعث ہوتی ہے۔ تو اس مادے کے یہ معنی بھی ہیں، پریشانی اور گھبراہٹ۔ کوئی بھی کام جس کا مآل خوف ہو، اس کی شروعات طمع سے ہوتی ہے، یعنی لالچ سے۔ طمع کے معنی ہیں قرائن اور شواہد سے کسی کام سے فائدے کی توقع کرنا۔ 7/56 آیت میں خوف اور طمع اکٹھے آئے ہیں۔ 4/128 میں ہے کہ اگر کسی عورت کو اپنے خاوند کی طرف سے زیادتی کا اندیشہ ہو، یعنی زیادتی ابھی ہوئی نہ ہو، اسے بھی خوف کہتے ہیں یا اسے بھی خوف کہا گیا ہے۔ اس آیت میں یہاں بھی یہ مادہ استعمال ہوا ہے، خے واو فے۔ 16/50 آیت ہے، اس میں ہے کہ یہ اپنے نشو و نما دینے والے کے غلبہ اور اقتدار سے ڈرتے ہیں۔ یہاں بھی یہ مادہ استعمال ہوا ہے۔ ڈر کس بات کا؟ ڈر اس بات کا ہے کہ غلط روش کے نتائج تباہ کن ہوتے ہیں، لہٰذا اس ڈر کی وجہ سے وہ اس روش سے مجتنب رہتے ہیں۔ یہ خوف خداوندی ہے، یہ احساس ہے کہ قوانین خداوندی کو اگر چھوڑ دیا تو نقصان ہوگا اور اس کا نتیجہ فساد ہوگا۔ یہ خوف مستبد حاکم کے خوف کے مرادف نہیں ہے، یعنی خدا سے خوف ایک الگ چیز ہے اور مستبد حاکم کا خوف ایک الگ چیز ہے۔ ہمیں آگ سے جلنے کا اندیشہ ہوتا ہے، اس لیے ڈرتے ہیں۔ شہد کے چھتے سے ڈر کر ہم جو چرمی جبہ پہنتے ہیں شہد نکالنے کے وقت، وہ
ڈر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم مکھیوں کے ڈنک سے محفوظ رہنا چاہتے ہیں۔ تھیلے میں جو چیز ہم ڈالتے ہیں تو وہ اس ڈر سے مراد یہ ہوتا ہے کہ چیزیں کہیں تلف نہ ہو جائیں۔ 2/38 میں ہے کہ اتباع ہدایت خداوندی کا لازمی نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اس قوم کو خوف و حزن نہیں رہتا۔ اگر خوف و حزن ہوگا تو صاف مطلب ہے کہ ہدایت خداوندی کا اتباع نہیں ہو رہا۔ 33/19 کی آیت دیکھیں، اس میں جنگ اور قتال کے الفاظ نہیں آئے۔ اس آیت کو پڑھیں تو اس میں جنگ اور قتال کے الفاظ نہیں آئے، لیکن خوف کے اس مادے سے جنگ اور قتال کے معنی لیے گئے ہیں۔ صرف یہ مادہ استعمال ہوا ہے خوف کا، اسی معنی سے جنگ اور قتال کے معنی لیے گئے ہیں اسی مادے سے۔ 16/47 میں خوف کا مادہ ظلم اور استبداد کے ذریعے استحصال کرنے والی قوتوں کو آہستہ آہستہ کم کر کے انہیں بالآخر ختم کر دینے کے مفہوم کو حاصل کرنے کے لیے بھی یہ مادہ استعمال ہوا ہے۔ 16/47 کا ترجمہ تو یہ ہے کہ یا ان کو اندیشے کی حالت میں پکڑ لے، یعنی انہیں راستے سے ہٹا دیا جائے۔ اب ہم آتے ہیں یحزنون کی طرف، جس کا مادہ ہے حزن اور جس کا ترجمہ ہے غمگین ہوں گے۔ یہ ایک جامع لفظ ہے جو ہر اس غم اور فکر اور پریشانی کے لیے بولا جاتا ہے جو انسان کو کسی وجہ سے لاحق ہو۔ اس میں معاشی پریشانی خاص طور پر شامل ہے۔ 35/34 کا ترجمہ ہے، اور وہ کہیں گے شکر ہے اللہ کا جس نے ہم سے غم کو دور کیا۔ سیاق اور سباق کے ذریعے سے ترجمے کو اگر پڑھیں کے ساتھ ترجمے کو پڑھیں تو مشقت اور تکان کی بات کی گئی ہے، لہٰذا یہاں حزن صبح اور شام کے کھانے کی فکر کو کہا گیا ہے۔ فکر پر تو خیر کسی کو اختیار نہیں ہوتا کہ وہ فکر نہ کرے، مقصود اور مطلوب یہ ہے کہ تم ایسے اسباب کو پیدا ہی کیوں ہونے دیتے ہو جس سے حزن پیدا ہوتا ہے۔ اگر معاشی فارغ البالی اور مرفہ الحالی ہو تو پھر حزن نہیں ہوتا۔ اس مادے میں حزن کے ہے نون جو حزن مادہ ہے، اس مادے میں سختی، شدت اور کھردرے پن کا پہلو ہوتا ہے۔ اس لیے سخت پتھریلی زمین کو بھی حزن کہتے ہیں، جس کی ضد سہل ہے۔ خوف متوقع خطرے سے ہوتا ہے، یعنی جو خطرہ نقصان کی صورت میں بارز ابھی نہیں ہوا ہوتا، صرف اندیشے کی شکل میں ہوتا ہے، اور حزن نقصان پہنچ جانے کے بعد ہوتا ہے۔ یہ حزن اس وقت ہوتا ہے جب خوف ختم ہو جاتا ہے۔ 3/138 138 اس آیت میں وہن اور حزن یعنی غمگینی اور افسردگی کو غلبہ اور تسلط کی زندگی یعنی علوّن کے مقابلے میں لایا گیا ہے۔ سورہ یوسف 12/84 کا ترجمہ ہے، اور غم سے اس کی آنکھیں سفید پڑ گئیں، وہ گھٹا گھٹا رہنے لگا۔ حزن وہ غم ہے جو واقعہ گزرنے کے بعد پیدا ہوا، یعنی یعقوب علیہ السلام سے جب یوسف علیہ السلام دور ہو گئے۔ اور 15/88 88 میں ہے، اس آیت میں بھی معنی یہی ہیں کہ غم نہ کرو یا غم نہ کھاؤ، تو یہاں بھی حزن کا مطلب واضح کر دیا گیا ہے۔
تحزن علیہ کے معنی ہیں وہ اس پر درد مند ہوا۔ قصہ آدم 2/38 اس میں ہے، اگر تم وحی کے تابع زندگی بسر کرو گے تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ خوف اور حزن نہیں رہے گا۔ حزن کے بنیادی معنی ہم دیکھ چکے ہیں۔ سامان معاش کی طرف سے کوئی پریشانی نہیں ہوگی، یعنی قصہ آدم میں یہ بات بیان کی گئی ہے، اور ایسا تبھی ہو سکتا ہے جب جنتی معاشرہ اس دنیا میں قائم ہوگا، ورنہ ایک شخص صبح سے شام تک دکان پر محنت کرے اور شام کو ڈاکو اس کی جمع پونجی سے اس کو فارغ کر دیں، وہ چاہے کتنا ہی نیک انسان ہو، خوف اور حزن ہی اس کا مقدر ہوگا۔ 20/118 اور 119 اس آیت میں ہے۔ ترجمہ یہ ہے کہ یہاں تمہارے لیے یہ ہے کہ تم نہ بھوکے رہو گے اور نہ تم ننگے ہوگے، اور تم یہاں نہ پیاسے ہوگے اور نہ تم کو دھوپ لگے گی۔ یعنی جنتی معاشرے میں جگر پاش مشقت نہیں اٹھانی پڑتی۔ یہ دنیا کی جنت کے لیے بھی ہے اور آخرت کی جنت کے لیے بھی ہے۔ جب کوئی نعمتوں سے محروم نہیں ہوتا تو وہ حزن کا شکار بھی نہیں ہوتا۔ اس سے بھی حزن کا مفہوم واضح ہو جاتا ہے۔ اب اگر کوئی اس حزن میں مبتلا ہے تو پھر 2/38 کے مطابق وہ قوم وحی کے تابع زندگی بسر نہیں کر رہی۔ اگر وحی کی اتباع میں زندگی کر رہی ہوتی تو اس کی دنیا اور آخرت کی زندگی کامیابی اور کامرانی والی ہوتی، بھوک اور ننگ والی نہیں ہوتی۔ اب ہم اس کا مفہوم لیتے ہیں۔ یہ تو تمہاری روش رہی ہے اور اس کے باوجود تمہارا عقیدہ یہ ہے کہ تم خدا کی چہیتی اولاد ہو اور جنت تمہاری نسل کے لیے مخصوص ہے۔ یہ تمہاری خام خیالی ہے۔ جنت کسی نسل کے لیے مخصوص نہیں۔ ہمارا قانون یہ ہے کہ یہودی ہوں یا نصرانی، صابی ہوں یا وہ لوگ جو بغیر رسمی گروہ میں داخل ہوئے ویسے ہی خدا کو مانتے ہیں، یا خود مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہونے والے لوگ، غرض یہ کہ کوئی بھی ہو جو بھی خدا کے اقتدار اعلیٰ، زندگی کے تسلسل اور اس کے قانون مکافات پر اس طرح ایمان رکھے جس طرح اس قرآن میں بتلایا گیا ہے، اور اس کے دیے ہوئے پروگرام کے مطابق صلاحیت بخش کام کرے، تو ان کے نشوونما دینے والے کے قانون مکافات کے مطابق انہیں ان کا اجر ملے گا، جس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ نہ کسی قسم کا خوف ان کے دامنگیر ہوگا، نہ حزن وجہ افسردگی بنے گا۔ تو آپ نے مفہوم بھی پڑھ لیا اور دیکھ لیا کہ خوف اور حزن کے کیا معنی ہیں۔ بہت مہربانی، شکریہ۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔